السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے اور رمضان المبارک کی ابتدا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی تراویح کے مسائل کے حوالے سے، تراویح کی فضیلت کے حوالے سے، اور کس طریقے سے تراویح کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے دیگر جو احکام ہیں اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح اس مسائل کی سیریز کا دوسرا حصہ وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ یقیناً زکوٰۃ ایک بہت اہم عبادت ہے اور قرآن پاک میں متعدد بار زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، لیکن زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، اور آج کے اس جدید دور میں زکوٰۃ کی یقیناً بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان اہم مسائل پہ بات کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ فیصل آباد سے خصوصی مہمان جو ہیں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا تعارف ان کے سامنے کرواتا ہوں۔ مفتی محمد نواز حذیفی فیصل آبادی صاحب، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی سید حسنین شاہ صاحب، السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ مزاج اچھے ہیں؟ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا کہ آپ دونوں حضرات نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں پروگرام۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں دین کی بات کرنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اسلام میں موجود اس کے متعلق معلومات دیکھ کر، اور اسلام اللہ رب العزت قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم فرماتے ہیں وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم فرماتے ہیں۔ تو نماز کے فضائل اپنی جگہ ہیں، زکوٰۃ کی فضائل اپنی جگہ ہیں۔ تو زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی جو بندہ اپنے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی اس سے صاف کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مال کی پاکی اگر انسان کی ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ مال کے اندر برکت ہے، اور برکت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے ضروریات زیادہ پوری ہو جائیں، اور بے برکتی کا معنی ہوتا ہے کہ چیز زیادہ ہو لیکن پھر بھی اسے ضروریات پوری نہ ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا جو بڑا فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو راضی ہو جاتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو زکوٰۃ والا مال ہمارے اصل مال میں موجود رہے گا، اور زکوٰۃ کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ ہاتھ کی میل ہے۔ آپ جس مال کے اندر وہ میل موجود ہے، مال سارے کا سارا گدلا ہو جائے گا، اور لازمی نتیجہ ہے کہ مال سے برکات اٹھ جائیں گی۔ پھر دیکھنے کو تو ہم کمائی بوجھ ادا کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں وہ منافع اور وہ فوائد اپنے مال سے حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب، جس طریقے سے حضرت نے بیان فرمایا کہ مال کی پاکی کا نام جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں کہ اس زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے شریعت کی منشا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ ویس بھائی ماشاء اللہ آپ نے زکوٰۃ سے متعلق بہت اہم سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جہاں پر زکوٰۃ ایک انسان کے اپنے مال کے لیے پاکیزگی کے طور پر رکھی گئی ہے، اسی طرح بالکل اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے بطور عبادت بھی اس کو فرض کیا ہے۔ انسان کے ساتھ جو عبادات متعلق ہیں وہ 3 قسم کی ہیں: جسمانی، مالی، قولی عبادات۔ جسمانی وہ عبادات جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، قولی وہ عبادات جس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، مالی وہ عبادات جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق یہ حقیقت میں انسان کی عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت میں بھی پھر انسان کے مال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر اعتبار سے وہ میری عبادت کرتا رہے،
میں نے اس کو جسم دیا ہے، وہ تب بھی عبادت اس جسم کے ذریعے میری کرے۔ میں نے اسے مال دیا ہے، تب بھی یہ عبادت اس مال کے ذریعے سے میری کرے۔ اور میں نے اسے قوت گویائی دی ہے، بولنا دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی یہ عبادت میری کرے۔ جہاں اس عبادت کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے، تو بالکل اسی زکوٰۃ کی عبادت کا تعلق دوسرے انسان کی ہیلپ کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسلام مدد کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے سہارے کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کی مالی تعاون اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اسلام جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ یا اس جیسی مالی جتنی عبادات آپ دیکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، واجبی صدقہ ہو، اللہ کے راستے میں عشر ادا کرنا، اللہ کے راستے میں جو ہے محبت کی نگاہ سے کسی کو ہدیہ دے دینا، عطیہ دے دینا، تو یہ جو اپنی طرف سے کسی کو دینے کا نام ہے، یہ دوسرے انسان کے ساتھ ہیلپ ہے۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اوپر لازم نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر بطور فرض بنائی ہے کہ آپ کو اپنی عبادت بھی ادا کرنی ہے، مال کے ذریعے فرض ہے، اور دوسرے کی مدد بھی آپ نے اسی کے ذریعے کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد اور بیک گراؤنڈ ہے، ایک اپنی عبادت ہے، اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ اس مال کے ذریعے سے دوسرے کی عبادت اور دوسرے کا سہارا بنا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کو دیں یا نہ دیں۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ سوال تو میں بعد میں کروں گا کس پہ فرض ہے، اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتا یا میں زکوٰۃ دوں گا ہی نہیں، حالانکہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ مسلمان ہے، اب یہ بتائیں کہ اس پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت ظاہر بات ہے کہ نماز کی اہمیت کی ہی طرح ہے۔ بے شک قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تو نماز کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز فرضی نہیں، میں نہیں مانتا، تو ظاہر بات ہے دار اسلام سے خارج ہے۔ تو آتوا الزکاۃ اسی کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اسلام کی بنیادی رکن کا انکار کیا، دار اسلام سے خارج ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں، منصب خلافت پہ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بندہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا تو اب نے دیکھا تو میں اسے جنگ کروں گا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کے ساتھ ظاہر بات ہے نبرد آزما ہوئے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ نماز کا انکار کرنے والا، نماز کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ بظاہر زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ سستی کرتے ہیں، وہ غفلت کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کنجوس ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ تو کیا یہی کفر والا فتویٰ ان پہ بھی لگتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ نظریتاً زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا لیکن عملاً سستی کرتا ہے تو اس کو ہم فسق تو کہہ سکتے ہیں، گناہ تو کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ کفر نہیں ہے، لیکن آخر کار بندے کو بس اوقات کفر کے طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فی الحال ادا نہ کرنا اور اس میں سستی کرنا یہ کفر تو نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بندہ بار بار زکوٰۃ فرض ہو رہی ادا نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کفر تک لے جائے۔ ویسے عملاً کوئی بندہ سستی کرتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی سعید حسین شاہ صاحب، اب آپ کی بات سے ہی سوال نکلا، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس میں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کن شخصیات پہ، کن لوگوں پہ دین اسلام نے فرض کی ہے؟ جی بالکل، زکوٰۃ یہ جیسے مسلمانوں کی ہر ایک عبادت کا ایک طریقہ کار ہے اور ہر عبادت کا اپنا اپنا وقت ہے۔ نماز ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، عاقل بالغ ہو اور اس کے اوپر فرض ہے، اور اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح حج ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن کس پر؟ تو ہر عبادت کا شریعت نے اپنا اپنا ایک معیار بنایا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو
اور وہ صاحب نصاب کا مالک ہو اور اس کے پاس ضرورت سے زائد جو ہے اس کی استعمال سے زیادہ اس کے پاس سامان ہو اور اس کے پاس مال جو ہے وہ مال تجارت ہو اور 1 سال اس کے مال پر گزر چکا ہو. تو یہ وہ شرائط ہیں زکوٰۃ سے متعلق. ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں. اب ایک چیز اس میں بنیادی چیز ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب شریعت نے اسے کہا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مال ہے. یا تو 7.5 سونے کا مالک ہے اور یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے. اس شخص پر زکوٰۃ ہے. یا اس کے بقدر اس کے پاس نقدی رقم ہے. یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, سونا اس سے کم ہے, تو اس کے پاس اضافی کچھ نقدی رقم موجود ہے. تو اس سونے کے ساتھ اس کی اضافی رقم کو اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا کہ وہ کس نصاب کو پہنچ رہی ہے. اگر وہ چاندی کے بقدر وہ مال کو پہنچ رہی ہے تو ایسے شخص پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس کم ہے اور ساتھ میں کچھ نقدی موجود ہے اور وہ صاحب نصاب بن رہا ہے. تو آج کے دور میں صاحب نصاب آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ 80 سے 90 ہزار روپے کی ملکیت یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بنتی ہے. اگر اس کے لگ بھگ کچھ اضافے کے ساتھ آج کے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے اگر وہ مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. میں یہاں پر ایک بات مزید واضح کر دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے لیکن ہمارے پاس پورے 7.5 تولہ تو نہیں ہے. گھروں میں خواتین کے پاس 1 تولہ پڑا ہے, 2 تولے پڑے ہیں یا 1.5 تولہ پڑا ہے, ادھر سے ان کے پاس چاندی پڑی ہے, وہ نصاب کے بقدر اپنا 52.5 تولہ نہیں ہے, تو وہ ساتھ میں اپنے پاس موجود رقم کو نہیں ملاتے. اگر وہ رقم کو ساتھ ملائیں تو وہ صاحب نصاب ضرور بنتی ہیں. تو ایسی خواتین گھروں میں جن کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا 7.5 تولہ سونا ہی ہو. اگر کم ہے تو ساتھ میں مزید مال ایڈ کیا جائے گا. اگر وہ صاحب نصاب بن رہی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جس طرح فرمایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ سونا ہے, چاندی یا مال ہے, آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, یہ تینوں چیزیں اگر استعمال میں ہیں تو زکوٰۃ ان پہ لگے گی یا یہ تینوں چیزیں استعمال میں نہیں ہیں تب زکوٰۃ ان پہ لگے گی؟ دیکھیں, استعمال سے متعلق جو سونے اور زیورات کا مسئلہ ہے اس کے استعمال پر بھی زکوٰۃ ہے, ضرورت کے استعمال میں بھی ہے, چاہے وہ ضرورت سے زائد ہے لیکن آپ اس کے مالک ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو میرے استعمال کی چیز ہے, میں اسے پہنتی ہوں, استعمال کرتی ہوں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اور پھر فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں, میں تو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھے چوڑیوں کے, ان سے بھی پوچھا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو کہ نہیں؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو. تم کیا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہتی ہو؟ تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو؟ تو جو سونا اور چاندی یہ استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے, باقی جو استعمال کی مال ہے استعمال میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. مفتی اعزازی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. جس طریقے سے مفتی سعید حسین شاہ صاحب نے کہا کہ سونا چاندی چاہے وہ استعمال میں ہے یا وہ چاہے وہ استعمال میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ لگ گئی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ چیز دیکھا ہے کہ بہت سی ایسے پلاٹس ہیں, بہت سے ایسی ہمارے کراچی میں یا پورے پاکستان کی بات کی جائے, لوگوں کے پاس جگہ ہیں جس میں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور جن جگہوں پہ وہ کاروبار نہیں بھی کرتے. جیسے 3 چیزیں مفتی صاحب نے بیان فرمایا, ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے, آیا اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ کس طریقے سے لگتی ہے؟ اس میں کہ 3 کی بجائے 4 چیزیں اگر سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. جی. سونا, چاندی اور مال تجارت اور نقدی.
ٹھیک ہے. نقدی کی شکل میں. اور دوسرا آپ نے پلاٹس کی بات کی ہے. پلاٹس لینے والے کی نیت پر اس نے کس نیت یا کس مقصد کے پیش نظر اس کو خریدا ہے. اب دیکھیے ایک بندہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کرایہ پہ رہ رہا ہے, اس نے پلاٹ خریدا ہے اپنے گھر کے لیے کہ میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں اس کو بنا لوں گا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے گھر بندے کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ اس کی ضرورت میں شامل, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور یا ایک بندہ ہے اس کے پاس گھر موجود ہے اور اس نے یہ پلاٹس ویسے ہی خریدا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, چلو اس کی قیمت بڑھتی رہے گی, ہاں جی ضرورت پڑے گی تو بیچ بھی لوں گا, اب اس پہ زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ اب یہ ضرورت سے زائد بھی ہے اور اگر نیت تجارت کی تو مال تجارت بھی بن گیا. اور اگر ایک بندہ ایک پلاٹ لیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آج سے 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد بنا کے اس میں شفٹ ہو جاؤں گا, میں اس پہ تجارت نہیں کروں گا, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. جی اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پلاٹ کے علاوہ بات کریں لوگوں کے پاس, تو اس طریقے سے اگر ہم ضروریات زندگی میں بات کریں, اشیاء کی بات کریں, گاڑی ہے, موبائل فونز ہیں, اور بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں جن کی مالیت لاکھوں میں جاتی ہے, تو ان سب پہ بھی زکوٰۃ نہیں, یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. گاڑی انسان کی ضرورت ہے, موبائل انسان اگر ضرورت کے علاوہ ہیں تو اب اس میں مال کے اندر مال کا نامی ہونا بھی شرط ہے زکوٰۃ کی شرائط میں سے, دن بدن اس کی قیمت بڑھتی رہے. اب ظاہر بات ہے اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس یہ ضرور سے زیادہ چیزیں موجود ہیں, یعنی فی الحال کاریں 2 ہیں, گاڑیاں 2 ہیں, موبائل 2 ہیں, اس کی استعمال میں نہیں ہے, ویسے پڑا ہوا ہے, تو ضرور سے زیادہ اب اس پہ زکوٰۃ تو آئے گی, اس پہ زکوٰۃ آئے گی, لیکن جو ضرورت کے اندر اس کی شامل ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے یہاں رجحان ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں بینکس کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیونگ اکاؤنٹس میں تو یہ عموماً ہوتا ہے, تو اس میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کرتی ہے نا تو اپنا پیسہ جو ہے سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کے اپنے دوسرے اکاؤنٹس میں موو کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر سوال یہ ہے کہ اگر بینک آپ کی زکوٰۃ کاٹتا ہے, کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, جب ایک انسان اپنی رقم کسی بینک میں جمع کرتا ہے تو بینک ان کے ساتھ تمام اصول اور ضوابط اور معاملات طے کرتا ہے. ان کے ساتھ جب اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے تو مزید ہر چیز کی ایک ان کے ساتھ جو ہے پیپر ورک ہوتا ہے, ہر چیز میں اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں. تو جب بینک والے وہ ان سے سائن لے لیتے ہیں, اختیارات لے لیتے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے جو رقم ہمارے پاس پڑی ہے ہم اس کی زکوٰۃ لیں گے اور آگے ادا کریں گے. اب یہاں پر ایک بات, میں ہماری اسلامی بینکوں میں جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے وہ بہت اچھا ہے. اسلامی میزان بینک ہے اور اس کے علاوہ جو ملتی جلتی چیزیں ہیں حضرات علماء اکرام کی نگرانی میں ہیں. تو یہ جو زکوٰۃ لے لیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں, یہ مالک کی رضامندی سے بھی ہوتا ہے اور ان کے زکوٰۃ کی رقم کاٹنے سے ان کی زکوٰۃ ادا بھی ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹس جو خاص طور پہ ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بینک کی طرف سے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے, اور زکوٰۃ جو کٹتی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ پہ کٹتی ہے. اب اس میں تو سود والا ایلیمنٹ موجود ہے. نہیں جی, یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی بینکیں ہیں وہ ان کا پیسہ ایک کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اگر اسلامی بینک کے علاوہ ہم بات کریں, اسلامی بینک کے علاوہ ان کے اصول اور ضوابط کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہیں. اگر ان کے اصول اور ضوابط اسلام کے قوانین کے مطابق ہیں تو بالکل پھر اسی طرح ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر کہیں پر اسلام کے کسی ایسے پہلو میں اونچ نیچ آ رہی ہے تو پھر وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں, وہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی محمد نواز حذیفی صاحب, جس طریقے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی زکوٰۃ جو ہے اگر بینک کاٹے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اور سیونگ اکاؤنٹ پہ بھی اگر بینک زکوٰۃ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹے گا تو زکوٰۃ ہو جائے گی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, زکوٰۃ تو اگر بینک کاٹ لیتا ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس لیے کہ جس طرح کہ استاد نے فرمایا کہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اکاؤنٹ کے معاہدے میں یہ بات لکھی ہوتی ہے بھئی یہ ہمارا پروسیس ہے, زکوٰۃ کے معاملے یہ ہیں. جب ہم نے اس پہ سائن کر دیے ہیں اور ہماری معلومات میں بھی آ گیا, بس اوقات بینک والے خود ہمیں کچھ دن پہلے مطلع بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور فلاں تاریخ سے زکوٰۃ کٹ جائے گی. وہ کہ یہ ایک قسم کی اجازت بھی ہوتی ہے اور اطلاع بھی ہوتی ہے. تو آپ اکاؤنٹ کوئی بھی ہو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. ہاں, سیونگ اکاؤنٹ اگر ظاہر بتا غیر اپنا اسلامی بینک کا ہے, مثلا سودی بینک کا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ جائز ناجائز کا مسئلہ, لیکن زکوٰۃ اس میں جو ہے نا وہ تو مال پہ ہے نا جی, تو وہ زکوٰۃ کاٹیں گے تو ادا ہو جائے.
کاٹیں گے تو ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک ہم نے اس سے پہلے جو سوال لیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان کے پاس رہنے کے لیے زاہد جگہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ ضرورت کے علاوہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے. ایک سوال اس میں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس مختلف جگہیں ہیں اور وہ اس نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، اب اوبویسلی کرائے کا پیسہ تو آتا ہے، اب کرائے کے پیسے پہ یا پھر وہ جگہ جو کرائے پہ دی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں دونوں جگہوں پر زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ دیکھیے جو کرائے پہ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں تو اب اگر تو وہ کرایہ ہمارے بنیادی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں کرایہ آیا ماہانہ بیس پہ، ہماری ضروریت پہ خرچ ہو رہا ہے، جو خرچ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ کرایہ ہمارے ضرورت سے زائد ہے، ابھی فی الحال ہم اس کو خرچ نہیں کر رہے، ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے تو نصاب کے مطابق ہو گیا، زکوٰۃ ہو جائے گی واجب. یا ہمارے پاس پہ اور بھی جو ہے وہ مال موجود اس پہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جس دن ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ جو رینٹ ہمیں آ رہا تھا اس سے جو پیسہ بچا وہ اس کو ساتھ ملا کے زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ساتھ ساتھ خرچ ہو گیا پھر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہترین جواب. وہ جگہ جو ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے اس جگہ پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا جی، کرائے پہ زکوٰۃ ہے. کرائے پہ زکوٰۃ ہے، جگہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جگہ پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب کسی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً کہ جی میں نے ایک چیز لی تھی اور 1 سال ہو گیا اور اب پیسے نہیں ہیں. تو کیا ایسا بندہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے ذمے جب ایک عبادت فرض ہو گئی ہے تو وہ اب اس عبادت کے ادا کرنے کا پابند ہے. اچھا، وہ جیسے بھی ادا کرے، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو جس حساب سے بھی وہ ادا کرے وہ اس چیز کا پابند ہے. چاہے اس کے پاس اپنے پاس پیسے ہوں یا کسی اور سے لے کر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، بعد میں اسے قرض دے لیکن دے. اس میں یہ چیز ہم ایڈ کریں گے کہ ظاہر بات ہے زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہے، بالکل. تو یہ آدمی کو پہلے ہی پلاننگ کرنی چاہیے کہ بھئی میں نے سال بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جب میرا سال پورا ہوگا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس حساب سے کیش اپنے پاس رکھے. نمبر 2، زکوٰۃ واجب تو ہو گئی، یعنی واجب آنا فرض سال گزرنے پر، لیکن اب فی الفور مثلا آج اگر سال ہوا ہے تو کل کو زکوٰۃ دینا جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کہ ہم کل کو ہی دیں فوراً دیں. ہاں ایسا نہیں ہے، کچھ دن ہم تاخیر بھی کر سکتے ہیں اپنے عذر کی وجہ سے، بنسبت اس سے کہ ہم قرض لیں، بلکہ ہم کوشش کریں جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں، اس کو بیچیں تاکہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں. قرض لینے کو شریعت نے ویسے ہی عام حالات میں پسندیدہ خیال نہیں کیا، لیکن زکوٰۃ کے معاملات میں کوشش کریں، چونکہ جس دن سال ہوا اس دن تو ضرورت ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا. ایسا نہیں کہ بھئی ہم بھی اگر بس کل کو ادا کرنی پرسوں کو دانا ہوگی، کوشش کریں اس کو جلد سے جلد مال کو کیش کرانے کی، اور کیش ہو تو اسی سے زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے، اگر یہ تو ایک جز یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ اگر ادا کر رہے ہیں تو کسی سے رقم کا تقاضا کر لیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کسی حد تک جائز ہے. ٹھیک ہے، لب لباب یہ کہ کسی حد تک جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم خود مقروض ہیں، جی تو کیا اب ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ ہے، جو مقروض ہے اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اگر وہ نمبر صاحب 2 نصاب ہے تو میں عرض کرتا ہوں، جس طرح کے ملوں فیکٹریوں والے دوست ہیں، بالکل. اب یہ اربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں اور کروڑوں کے مقروض بھی ہوتے ہیں. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوال ہے کہ مقروض پہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو قرض اس کے ذمہ ہوا ہے وہ ہوا کیوں ہے؟ مقروض سے مراد جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے یا جس پہ زکوٰۃ کے معاملات نہیں ہیں، وہ مقروض ہے کہ جس نے قرضہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیا ہے، اس کے کھانے کے، اس کے پینے کے، اس کی رہائش کے، کپڑے کے معاملات پورے نہیں ہو رہتے، اس کے لیے اس نے قرض لیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا، جب اس کے پاس بنیادی ضرورت کے لیے پیسہ نہیں ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ مقروض ہے اور اس نے قرضہ اور صاحب نصاب بھی ہے کہ اس نے قرضہ جو ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیا. جس طرح کہ ایک فیکٹری ہے، ایک مل موجود ہے، ایک اور اس نے مل لگانی، اس کے لیے اس نے بینک سے لون لے لیا یا اور قرضہ کس سے لے لیا، اس بندے پہ زکوٰۃ ہوگی، اس پہ زکوٰۃ ہوگی. صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو مال اس کے پاس فی الحال موجود ہے اپنا، اس پہ زکوٰۃ ہے. بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرضہ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یعنی اللہ کے سے بھی دور لگاتے ہیں، بندوں سے بھی. ایک بندہ ہے صاحب نصاب ہے، لیکن اب جب ہم کہتے ہیں بھی زکوٰۃ دو، کہتا ہے مجھ پہ قرضہ ہے تو میں نہیں دوں گا. اچھا جب قرضے والا قرضہ مانگتا ہے تو اس کو قرضہ بھی نہیں دیتا، یعنی زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا،
قرضہ بھی نہیں دے رہا. ہم کہتے ہیں بھی قرضہ لینے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. مقروض کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا ان کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو بتانے والا بتایا جی ہاں ان پر قرض ہے. فرمایا کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ لو خود. آپ نے زیادہ نہیں پڑھا. سوال ہے ہم کہتے ہیں بھی اس معاملے میں زیادہ قرض لینا یہ ویسے ہی جو ہے مناسب نہیں ہے. جتنا بندے کے پاس پیسہ ہو عموماً کاروبار بھی اتنا ہی کرنا چاہیے. لہذا اب ایک مقروض بندہ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جس طریقے سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ بھئی دسمبر کے مہینے میں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو آپ پہلے سے تیاری کر لیں تاکہ قرض کی نوبت نہ پڑے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک انسان بولتا ہے کہ جی دسمبر کے مہینے میں مثال کے طور پر مجھ پہ 5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور میں یک مشت اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتا, کیا شریعت اس کو یہ آپشن دیتی کہ وہ ماہانہ اعتبار سے کوئی ترتیب بنا لے زکوٰۃ کی؟ جی بالکل, وہ اپنی جو ہے حساب کے جس طرح ہوتا رہے اس کے پاس گنجائش آتی رہے اور وہ نوٹ کرتا رہے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دے. لیکن طریقہ بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں اس لیے کہ سال پورا ہونے کے بعد اب جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ دینا ضروری, یعنی قسطوں میں زکوٰۃ نہ دے, اپنے کاروبار کو اس حساب سے کلوز کرے. زکوٰۃ اصل میں یکمشت دینی چاہیے. لیکن یہ بندہ کہ ہاں بھائی اب سال ہو گیا ہے, اب جب میں 11 مہینے جو ہے نا اس سال کی زکوٰۃ مہینہ مہینہ کر کے تھوڑی دیتا رہوں تو اس طرح زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی. لیکن یہ بندہ جتنی تاخیر سے زکوٰۃ ادا کرے گا اتنا گناہ ہے اس کے ذمہ تاخیر سے ادا کرنے کی وجہ سے. یکمشت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور جلدی ادا کرنی چاہیے. مفتی صاحب ہم نے یہ ساری ڈسکشن تو کر لی کہ بینک اگر کاٹ رہا ہے اور کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے, تو یہ ساری ڈسکشن ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے اور لینے والا ہونا کون چاہیے؟ جی زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ 8 قسم کے افراد ہیں. قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے نمبر پر ہیں فقراء. فقراء کو زکوٰۃ لگتی ہے اور دینی چاہیے. فقراء فقیر کی جمع ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں, اس فرد کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز استعمال کی بنیادی ضروریات کی ہو تو صحیح, لیکن اس کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو اور کافی نہ ہو, یعنی کھانا پینا رہائش کپڑا یہ اس کے پاس کچھ معمولی ہو تو صحیح لیکن اس کی بنیادی ضروریات اس سے پوری نہ ہو رہی, کافی نہ ہو. اور مسکین کہتے ہیں اس کو بس کچھ بھی نہ ہو, یعنی کچھ تھوڑا بہت بھی نہیں ہے. اللہ. تو دوسرے نمبر پر زکوٰۃ مسکین کو لگتی ہے المساکین. اور تیسرے نمبر پر فرمایا عاملین, اسلامی حکومت کی طرف سے متعین کردہ وہ افراد جو کہ لوگوں سے صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے, حکومت کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی تو ان کا وظیفہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے نمبر 4 ہے کہ پھر رکاب گردنوں کے چھڑانے میں, یعنی پہلے غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے تو بسا اوقات مسلمان بھی جو ہے وہ غلام ہوتے تھے, لونڈیاں ہوتی تھی. تو اب جو بیچارہ غلام ہے ظاہر بات ہے غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا تھا تو اس کے لیے اپنی آزادی کے ساتھ عبادات کرنا بس اوقات بہت مشکل ہوتی تھی. تو غلامی کی وجہ سے مشکلات تھیں. اسلام نے سہولت دی بھی اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو مالدار لوگ اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ جو ہے وہ بیچارہ آزاد ہو سکے. تو یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے. اس طرح مقروض بندہ غارمین, مقروض بندہ یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے. اور مقروض سے مراد وہ بندہ ہے کہ جس پر قرض صرف اس وجہ سے چڑھ گیا ہو اس کے گھر کی بنیادی ضروریات کھانا پینا رہائش کپڑا یہ چیزیں پوری نہ ہو رہی تو اس نے زکوٰۃ لی اور اپنا اس نے قرض لیا ہو, اب اس سے ادائیگی کوئی صورت نہیں بن رہی بیچارے سے قرض, اس کے قرض کو اتارنے کے لیے اب زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مؤلفہ قلوب کا ایک مصرف قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے اور ان کے بارے میں یہ گمان تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے تو مستقبل میں یہ لوگ مطمئن ہو کر اور مائل ہو کر مسلمان ہو جائیں. تو ان کا اسلام کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان دیکھ کر ان کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو تو کل کو مسلمان ہو جائیں. لیکن یہ پہلے معاملہ تھا ایسا, اب یہ مصرف باقی نہیں رہا. اس کی وجہ کہ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اور اسلام بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے. اب تعداد بڑھ گئی ہے تو لہذا اب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آئیے نہیں, اس پہ الگ سے سوال کریں گے. اور اسی طرح وابن السبیل مسافر 7واں مصرف ہے مسافر.
اپنا کوئی بندہ ہے دوسرے علاقے میں سفر کر کے آیا ہے، اپنے گھر سے دور ہوا ہے، اب وہ بیچارہ جس علاقے میں آیا تو اجنبی ہے، اس کو وہاں کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اور بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کی صورت نہیں ہے اس کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی، تو زکوٰۃ کی مدد سے اس مسافر کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، خواہ اس کے اپنے گھر میں اس کے پاس مال موجود ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 8 جی۔ فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے راستے میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، تو اس کی تفسیر میں مفسر نے فرمایا نمبر 1 تو مجاہد، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے تو فی سبیل اللہ ہے، اور اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کے راستے میں اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ 8 مصارف جو ہے وہ زکوٰۃ کے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، تو انہی میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے، سب کو دینا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں بھی کسی بندے کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ 8 کو ڈھونڈے اور ان کو زکوٰۃ اپنے ایسا نہیں، ایک کو بھی دے دے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ 8 مصارف ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ کون ہے؟ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ پڑوسی بھی ہیں، وہاں پہ رشتہ دار بھی ہیں، وہاں پہ بہن بھائی بھی ہیں، تو ترجیح کس کو دینی چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت؟ جو بالکل ہمارے قریبی ہیں اور ہم ان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات روابط جو ہیں وابستہ ہیں، تو ان کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے۔ مثلاً جس طرح کے ایک رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، اب اس بیچارے کا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بسا اوقات سب سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، مجھے دوسرے کا مسئلہ بعد کا ہے، اپنا مسئلہ پہلا ہے، میں نے کہ زکوٰۃ دینی ہے نا، تو مجھے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور میں اپنے ذمہ سے بری ہو جاؤں۔ اس کے لیے تحقیق ضروری ہے کہ واقعی جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو بندہ ہمارے پاس رہتا ہے، قریب رہتا ہے، ہم اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے حالات سے عام طور پر زیادہ واقف ہوتے ہیں، تو لہذا اس کو زکوٰۃ دینے کی ترجیح ہوگی۔ جو رشتہ دار ہیں تو ان کو ترجیح خاص طور پہ زیادہ ہونی چاہیے اور ہے، اور رشتہ دار اس کا ویسے بھی حق ہے، بس اوقات کے رشتہ دار بھی ہے اور گھر کے ساتھ گھر بھی ہے، وہ ہمسایہ بھی ہے، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، بھئی ان کا خیال رکھو، تو لہذا اس کو ترجیح ہے۔ ہاں باقی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے پوچھا بھی سب سے بہتر کس کو زکوٰۃ دینا، تو آج کے دور میں جس طرح کہ عزیز اور قریبی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اگر ہم اجر اور ثواب چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ بہتر سے بہتر طریقے سے ادا ہو، اجر اور ثواب زیادہ ملے، آج کا ہر بندہ لالچی ہے اور چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے معاملات میں کہ پیسہ تھوڑا لگانا پڑے اور فائدہ زیادہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ سب سے زیادہ لگتی ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ وجہ کیا؟ نمبر 1، جو بچے اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے بیچارے آئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے علاقوں کے اندر، ہاں جی، یہ مسافر بیچارہ ہے۔ اور اسی طرح عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں مالی معاملات ان کمزور ہوتے ہیں، فقیر کی مد میں بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فی سبیل اللہ کی مد میں بھی، اللہ کے راستے میں بھی ہے، اور ان کا اگر ہم خرچ کریں گے، ان کی کفالت کریں گے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو یہ وقتی صرف ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے، ہمارا پیسہ اس پر جتنا زیادہ خرچ ہوگا اور وہ بچہ اسے علم دین حاصل کرے گا، آگے اگلی نسلوں کو دین پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھل جائے گا، اور اگلی نسلیں جو ہے نا اس سے فیض یاب ہوں گی۔ جس ساتھی نے، جس دوست نے، جس مسلمان نے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی کفالت کی ہے، جب تک پوری زندگی وہ آگے دین کا کام کرتا رہے گا، جتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں آئیں گی، پڑھنے والے کے کھاتے میں، اس کفالت کرنے والے کے کھاتے میں بھی آئیں گی، تو لہذا یہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایک ہے، میں عرض کروں یہاں ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس اوقات ایک بندہ ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، جس طرح کا فقیر ہے لیکن وہ نمازی نہیں ہے، صحیح، وہ مسکین ہے، تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا،
हाँ जी, दीनदार नहीं है। शरीयत के अहकाम से इसको कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन बाहर का फ़कीर मस्कीन तो है। लेकिन दूसरी तरफ मदरसे का तालिब इल्म है, वो नमाज भी मदरसे में रहता है, 5 वक्त तकबीर उला से नमाज़ी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, सारा दिन कुरान पढ़ता है फजर तक इशा तक। अब आप मुझे बताएं कि ज़्यादा फ़ायदा किसको ज़कात देने का होगा? जो बेचारा जो है वो मस्कीन तो है, फ़कीर तो है, लेकिन उसको दीनदारी से कोई गर्ज नहीं है, ज़कात अदा करेंगे वो उसको इस्तेमाल कर लेगा, फ़ायदा हो जाएगा, उसको भी देने वाले को भी सवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहश्त इंसान उसकी मदद की है। लेकिन जो है अगर देखूं और हम गौर करें तो ये सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि जो तालिब इल्म है ये जिस मकसद में लगा हुआ है ना जी, ये मकसद जो अमाल ये कर रहा है, ये अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को बहुत नहायत पसंदीदा हैं, और अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर खर्च करना, इससे अल्लाह पाक से राज़ी होते हैं। बेशक, बहुत खूबसूरत बात है। मुफ्ती सईद हसनैन शाह साहब, मौजू को आगे बढ़ाते हैं, 2 सवाल और हैं। पहला सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम को हम ज़कात दे सकते हैं? जी देखें, गैर मुस्लिम जो है ज़कात के मसारिफ में से ही नहीं है। अच्छा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 8 मसारिफ बयान किए हैं, ये उनके लिए हैं जो मुसलमान हैं। सिर्फ़ एक शिक ऐसी है कि जो मुसलमान की तरफ राग़िब होने में हम उनको ज़कात दें और वो दीन इस्लाम की तरफ हों। लेकिन ये उस वक़्त था कि जब इस्लाम को उस वक़्त ज़रूरत थी अपने बात, अपना पैगाम, अपनी दीन की बात फैलाने में। लेकिन अब चूँकि इस्लाम फैल चुका है, लिहाजा ये सूरत भी नहीं रही। इस वजह से गैर मुस्लिम जो है वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, और न ही उसे ज़कात दी जा सकती है, और न ज़कात अदा करने से अदा होगी। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फलाही इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद हो, बेवाओं का सहारा भी हैं, और आप बेहतर जानते हैं कि एक सरपरस्ती का वो किरदार अदा कर रहे हैं। अब हमने इन फलाही इदारों में एक चीज़ देखी है कि ये चंदा भी लेते हैं, ये ज़कात भी लेते हैं, ये हर चीज़ ले लेते हैं। अब जब हम इनको ज़कात देते हैं, क्या इनको ज़कात देने से हमारी ज़कात अदा हो जाती है, या इनको ज़कात देने से हमारी ज़कात अदा नहीं होती? जी, ये आज आपने मौजूदा दौर के हवाले से बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे यहाँ फलाही इदारे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फलाही इदारों में जो रकम दी जाती है वो असल में होती है मुस्तहिकीन की। अब देखा ये जाएगा कि क्या वो जिनको ताउन कर रहे हैं, वो जिनके साथ जो है अपनी मदद कर रहे हैं, क्या वो ज़कात के मसारिफ में से हैं, वो मुस्तहिकीन ज़कात भी हैं, कि वो तमाम शराइत पाई जाती हैं। जैसे दीनी मदरसा है, दीनी मदरसे में मौजूद तलबा होते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि तलबा इकराम के नाम पर वो ज़कात ली जाती है। बिल्कुल। तो ये जो फलाही ट्रस्ट होते हैं, ये असल में मुस्तहिकीन के नाम पर ही हैं, और मुस्तहिकीन वो हैं जिनको इस्लाम ने और कुरान और हदीस ने बता दिया है। तो फलाही इदारे अगर वो अपनी ज़कात जो ले रहे हैं उन शराइत के मुताबिक वो अपनी अपनी जगहों पर वैसे ही खर्च हो रही है, फिर तो ठीक है, ज़कात अदा भी हो रही, ज़कात जो है वो सही जगह पर लग रही है। लेकिन अगर बसा औक़ात ऐसे है कि आपसे ज़कात ली जा रही है, लेकिन वो जो मुस्तहिकीन है वहाँ पर अदा नहीं हो रही, वो गैर मुस्लिमों में भी चल रही है, वो आपकी ज़कात जो है कहीं पर दुनियावी अखराजात में भी चल रही है, वो आपकी ज़कात जो है वो फलाही इदारे अपनी मर्ज़ी से कहीं गैर इस्लामी तरीके पर भी खर्च कर रहे हैं, तो फिर ज़कात देखें, उन ऐसे इदारों को ख़यानत से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो अमानत के साथ जिस तरह ज़कात लेते हैं उसी तरह ही वो ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, ताकि देने वाले की ज़कात भी अदा हो और जो मुस्तहिक के ज़कात है उस तक भी ज़कात सही मानों में पहुँचनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी तशरीफ़ फरमाई इन्होंने। अब जिस तरह के बाज़, मैं नाम नहीं लेता, बाज़ फलाही इदारे हैं तो वो कहते हैं बस सिर्फ हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अब वो ज़कात के पैसे कादियानियों पर भी खर्च करते हैं, उनके अस्पतालों पे खर्च करते हैं, और मामलात हैं। अब अगर इस तरह का मामला है, इससे फिर ज़ाहिर बात है ज़कात मशकूक होगी, और ऐसे इदारों को ज़कात देने से परहेज़ करना चाहिए। ज़कात वहाँ दें जो बड़े एहतियात के साथ ज़कात के मामलात को निपटाने वाले हों, क्योंकि ये इबादत है और देने वाले का हक़ अदा तब होगा जब सही जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, आप दोनों हजरात आए और इतने अहम मौजू पे हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मौजू हमने इस मौजू में छोड़ा है जिस पे बात की जानी चाहिए। अल्लाह आप दोनों शख्सियात को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।